ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ آپس میں تم ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وتدلوا بها إلى الحكام، اور اس مقدم اور کیس کو حکام کے پاس لے کر نہ جاؤ۔ لے کر جانے کا مقصد کیا؟ حکام کے پاس مقدمہ، تاکہ تم جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کے ساتھ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھا جائیں۔ یہ مقصد لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے کے لیے اس مقصد سے حکام کے پاس مقدمہ لے کر جانا، جانتے بوجھتے ہوئے اپنا مال نہیں ہے دوسرے کے مال کو گناہ کے ساتھ کھانے کے ارادے سے حاکموں کے پاس فیصلہ لے کر جانا، یہ بھی گناہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا اور نہیں کھانا چاہیے۔ تو مال کو باطل طریقے سے کھانا، اس کی کچھ صورتیں کل آپ کو بتا دیا۔ ایک تو کسی کے مال پر دعویٰ کرنا میرا بول کر، تو اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، بلکہ یہاں جو لفظ آیا ہے بالباطل، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دے رہا، یا پھر اس سے پہلے میں مثال بتایا تھا حلال حرام کے تذکرہ چل رہا تھا مال کا، تو تب کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مثال کے طور پر مسجد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یا مدرسے کے لیے کیوں نہ ہو، یا کسی اور کام کے لیے، نیک کام کے لیے ہے، لیکن جب جا کر کسی سے چندہ پوچھتے ہیں تو آدمی بیزار ہو کر، یا آ گئی تو بھائی حضرت آ گئی، مسجد کے بڑے میں آ گئی تو بھائی گاؤں کے بڑے میں آ گئی، کیا سمجھے نہیں دیا، تو ایسا انہوں آئیں بول کر دباؤ میں دے رہا، دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہوں۔ دل کی خوشی کو بولتے شریعت میں، حدیث میں طیب نفس کے ساتھ دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہوں، انہوں آئیں تو بول کر دے رہا ہوں۔ حضرت نہیں کیا بول لیں گے، کمیٹی والے کیا بول لیں گے، لوگ بڑے میں آ گئے کے کیا بول لیں گے، نہیں دیا تو کیا بول لیں گے، ایسا انہوں کیا بول لیتی بول کر ان کے دباؤ میں آ کر مسجد کو تیرا چندہ، مدرسے کو تیرا چندہ، تب بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی مسائل نہیں، میں کہاں ہی میں معلوم نہیں کہاں ہے، میں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جائز چیزوں کو جاننا، ناجائز چیزوں کو بھی جاننا، کون سی طریقے ناجائز ہے بول کر۔ تو چندہ کر رہے سو اچھے کام کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، دین کے کام کے لیے، لیکن وہ اگر وہ دینے والا آدمی مجبور ہو کر دے رہا، یا اس کے اوپر پریشر پڑ رہا، تو پھر ویسے وقت میں اگر ان دے گا بھی تو بھی دیتے وقت تو ہنس کر دے گا ہے بول کر، وہ ہے نہیں کماتا، دل میں ہے نا ہے بول کر، وہ خوشی دل میں ہونا، طیب نفس دل میں ہونا سو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وہی بولے سو، طیب نفس کا مطلب دل کی خوشی سے دینا، آدمی چہرے کی مسکراہٹ سے نہیں، دل کی خوشی سے۔ سلام کرتے تو مسکراؤ، یہ مسکراتے نہیں لوگ، ہمارے الٹا کر دیتے، مال دیتے وقت میں دل کی خوشی سے دے بول تو وہاں دیتے نہیں، جب خوشی سے دل کی خوشی سے وہاں دے رہا تھا۔ سلام کرتے وقت مسکرانا سو، وہاں نہیں مسکراتے، دیتے وقت دل کی خوشی سے دینا تھا، وہاں وہ نہیں کرتے، الٹا ہو گیا معاملہ۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا جائز طریقے کے چندہ کرنے لگے، تو اگر دینے والا آدمی مجبور ہو کر دے رہا یا دباؤ میں آ کر دے رہا، اس سے مال جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، آج کل کے حساب سے اب یہاں تو قرآن مجید میں کسی کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ مال کا لفظ آیا ہے، لیکن پراپرٹیاں، جائیداد وغیرہ بھی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا ہے، خود اس کو ہڑپ کر لے رہا، کھا رہا، تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ آج کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو سود کا مسئلہ، چیٹیوں کا مسئلہ وغیرہ سب ناجائز طریقے ہے۔ اب دیکھو چیٹی کے اندر دیکھو، چیٹیوں میں سے دو قسم کی چیٹیاں ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ ایک چیٹی کون سی جو ناجائز ہے وہ سن لو پہلے، وہ چیٹی جس میں 10-20 آدمیاں مل کر چیٹی، آپ کو معلوم رہتا، مجھے تو اس کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں ہے، لیکن ایک آدمی سے سن لیا ہوں، پڑھ لیا ہوں، تو سمجھنے کے لیے ایک آدمی سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا ایسا بول کر، پڑھا تھا سمجھ میں آ گیا اچھا اور طریقے سے۔ جو ناجائز ہے وہ چیٹی کون سی؟ اب مثال کے طور پر 10-20 آدمیاں مل گئے، ایک 2 لاکھ 1.5 لاکھ ہے یا 1 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ ہے یا 2.5 لاکھ ہے، تو اس میں سے 10 آدمیوں کو 20 آدمیوں کے لیے 2,500 25,000 یا 20,000 جتنا بھی ہو پیسہ آتا نہیں، اب سب کے پیسے اس میں ہے، تو پھر اب جسے ضرورت ہے وہ آدمی وہ چیٹی کو کتنے کو بیچنا پڑتا، جتنے انہوں نے پیسہ ڈالا تھا وہ آدمی اتنے نہیں سرکار کم کو بیچنا پڑتا۔ اب یہاں اسے نقصان ہو رہا، اب اسے نقصان کر وہ چیٹی کیا بیچتی کیا لیتی، جب اس کا مال بانٹ دیے ہمیں اسے۔ اب یہاں شریعت بول رہی ہے آدمی جائز کام کے لیے مسجد کے لیے چندہ کر رہا تو بھی آدمی دل کی خوشی سے لے، طیب نفس کا خیال کرے۔
اب ہاتھی بھی نفس کا ہوا، اس کا مال کتنا تھا، اس کے پیسے کتنے تھے کہ اس کے پیسوں سے چیٹی لوگ مول لے رہے ہیں، سے ضرورت ہے پیسے، اب ضرورت ہے اس وقت میں اس کی چیٹی، اس کے پاس پیسے نہیں ہوئے تو وہ چیٹی کتنے کے لے رہے لوگ، اس کی چیٹی اس کے پیسے تھے 50-20 ہزار یا 30 ہزار 40 ہزار کتنا کی ہے بہرحال، لیکن لوگ اب چیٹی کتنے کو لیں گے، جتنا اس کا پیسہ تھا، انکم تھا، اس میں ڈالا تھا وہ آدمی اصل پیسہ اتنے میں لیں گے، اس کے چیٹی کو کم کو لے لیں گے، ہاں اس کا نقصان ہو گیا، یہ چیٹی ناجائز ہے۔ جائز چیٹی کون سی ہے؟ جائز چیٹی کون سی ہے؟ تو مثال کے طور پر ایک 10 آدمیاں مل کو یا 5 آدمیاں مل کو، ہر ایک آدمی بھی 1000 روپے جمع کر رہا مہینہ، انہوں 1000 روپے، میں 1000 روپے، الیاس بھائی 10,000 آدمی، 1000 مل کر 10 آدمیاں، اب یہ کہیں کو کر رہی بولے تو اب میرے پاس کب پیسے نہیں رہتے کہ تو بول کر ضرورتوں پورا کرنے کے واسطے، ہمدردی کو قائم کرنے کے واسطے، یا ضرورت ایک دم مثال کے طور پر مجھے ہر مہینہ 20,000 کی ضرورت پڑتی بول لو، یا 10,000 کی ضرورت پڑتی ہے، اب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں آتا ہے مہینے بھر میں مثال کے طور پر، تو اس وقت میں اگر ہمیں مہینہ 10 آدمیاں مل کر 1000 روپے جمع کر لیں گے تو 10 آدمیوں کے 10 کتنے ہوں گے، 1000 روپے، 10,000 ہو جائیں گے، تو ایسا 10 آدمیاں مل کر 1000 روپے مہینہ جمع کر کے اب آخر مہینے کے آخر میں خرہ اٹھا کر نام لکھ کر ڈالیں گے، اب خرہ اٹھا کے وقت میں کس کا نام آئے گا، خرے کے حساب سے یا ترتیب کے نام کے حساب سے، یہ مہینہ ان کو دیں گے پیسے 10,000 روپے، یہ مہینہ ان کو دیں گے بول کر ایسا ترتیب سے، ایک مہینہ ان کو ایسا بول کر ترتیب سے، یہ کہیں کو کرنی سو، یہ یہاں پیسہ کم نہیں کرنی کسی کا بھی، سب جمع کرنی پیسہ 1000 روپے 10,000 ہو جا رہی، تو ترتیب کے حساب سے، ناموں کی ترتیب کے حساب سے ہر ایک آدمی کو بھی ایک مہینہ ایک آدمی کو 10,000 دے ڈالو، تو یہاں کسی کا بھی ہڑپ کر وہ نہیں کر رہی، سب ڈال رہی، سب لے کو کھا رہی، ایک مہینہ اتنا، اس سے آدمیوں کی ضرورت پورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ جائز چیٹی ہے، یہ جائز کر رہا ہے، یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اس سے کرنے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، آپس کے تعلقات، دوستانہ تعلقات قائم ہوں گے، یہ سب چیزیں اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو پہلے کی چیٹی ہے وہ کم کو بیچنا وہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں، 10 جنے مل کو یا 5 جنے مل کر دوستان ارے ہمیں ایسا ضرورت پورے کرنے کے واسطے ہمارے پاس پیسے نہیں ہو رہی، تو 1000 روپے 500 روپے ہم ڈال لے کر مہینہ ایک مہینہ تو لے لے پیسے، ایک مہینہ میں لے لو، ایسا بول کر اگر ایسا کر لیں گے تو جائز ہو جائے گی، لیکن وہ پہلی صورت جائز نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے پراپرٹی کے مسائل کی کل بتایا تھا آپ کو کہ پراپرٹی کے مسائل میں بہت کوتاہی کر دیتے لوگ، نہیں کرنا چاہیے، پوچھ کر ایک پیسہ بھی کیوں نہ ہو بانٹنا چاہیے ان کو، بہت سارے لوگ شادی کے اندر بچیوں کو 1.5-2 لاکھ کی کروڑوں کی شادی کر دیتے، پراپرٹی 2 جگہ تو رکوا نہیں دیتے، تیری شادی کر دیں تم بول کر بول ڈالتے، شادی کرنے سے کون کرو بولے شادی تمہارے کروڑ روپے کی، اللہ بولے رسول اللہ بولے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، جتنا کم خرچ میں یا جتنا آسانی سے شادی ہوگی تو اس میں اتنی برکت ہوگی، ان اعظم النکاح برکتاً، جتنا نکاح آسان ہوگا اتنی اس کے اندر اعظم النکاح برکت اتنی ہوگی، ایسرہ مؤونۃ، جتنا آسان شادی ہوگی، جتنا شارٹ میں کم خرچ میں ہوگی شادی اتنا اس کے اندر برکت ہوگی۔ تو شادی تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، شادی نماز سے زیادہ آسان ہے، نماز سے زیادہ آسان ہے شادی، ایسا ہی نہیں بول رہا ہوں بات، یہ ایک جملے کو بولنے کے لیے میں کم سے کم 1.5 سال تک اس کی تحقیق اور اس کا ریسرچ اور اس کے دھن میں تھا کہ جملہ صحیح ہے نہیں ہے، بول سکتے نہیں بول سکتے، ایسے بولتے نہیں، عالم لوگ کیا بولے وہ اٹھے بیٹھے سوچ کر بولتے، 1.5-2 سال کے بعد یہ جملہ بولے میں سمجھ میں آ رہی بات، یہ پھر یہ جملے کی تحقیق اور یہ جملے کی تائید پڑوسی ملک پاکستان کے مؤقر اور مشہور عالم دین سے جب وہ حضرت اپنے بیان میں کہہ دیے تو مجھے حوصلہ مل گیا کہ میرا جملہ جو میں سوچ رہا تھا شادی نماز سے زیادہ آسان ہے، یہ میرا جملہ آسان ہے، صحیح ہے، یہ جب یہ سمجھ میں آ گئی بات کئی سا آسان ہے، تو پھر وضو کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہے ضروری ہے، تو وضو کے لیے کیا خرچ ہو رہا پانی، تو یہ سب چیزیں دوسری تمام چیزیں، تو ان میں کیا بھی خرچ نہیں ہو رہا، تو شادی نماز آسان ہے، تو نماز کے لیے سمجھانا کیا چاہتا تھا، شادی نماز سے زیادہ آسان ہے، تو نماز سے زیادہ شادی کیسا آسان ہے، تو اس کے لیے تو اب نماز پڑھنے کے لیے کتنے شرطیں ہونا، کتنے کما ہونا، کپڑے ہونا اور وقت ہونا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آدمی قبلہ رخ ہونا، کتنے کی شرطیں ہیں اس کے لیے، پاک ہونا، آدمی ناپاک ہو کر شادی نماز نہیں پڑھ سکتا، سمجھ میں آ رہی، بہت ساری شرطیں نماز کی، پاک وغیرہ ہونا، سب چیزیں مسائل، لیکن اگر مثال کے طور پر جاتے جاتے دو دوستاں تھے نکرج پہلے کو ہے، پورے کپڑے بھی سنت کا لباس نہیں ہے، یا پھر جنگل کو چلے گئے دو دوستاں وہاں کام کر رہی، تو وہاں جاتے جاتے اس کا ایک بچہ ہے، اس کی بچی ہے، دونوں بول لی آپس میں ارے میرا بچہ تیری بچی شادی کر دیں گے رے بول کر، بول لی ہو گیا، ابھی یہ جو چیزیں ہیں نہیں خطبہ پڑھنا یہ سب چیزیں، یہ شادی میں اصل میں نہیں، شادی 6 چیزوں کا نام شادی،
یاد رکھ لو آج اسے. شادی کسے بولتے ہیں, شادی میں کیا کیا ہونا, کتنے فرضاں, کتنے سنتاں, کتنے واجبات, یاد رکھ لو. شادی کل 6 چیزوں کا نام, ساتویں کوئی چیز نہیں اس میں, مرچی نہیں, مسالہ نہیں, دوسرے ہلدیاں گلدیاں کیا بھی نہیں, 6 چیزوں کا نام شادی. اس میں 2 فرض, 1 واجب, 3 سنتاں. 2 فرض کون سے؟ 2 فرض ایجاب و قبول, ہمیں بچے کو دے رہی جی تمہارے کو, اچھا ہمیں ایکسیپٹ کر رہی, قبول کر رہی, ہمیں آفر دے رہی, بچے کو لے بول کر لے بول کر, تو کر لو بھائی بچے کو, ہمارے بچے بھائی کون تو ہے رشتہ دیکھو بھائی, ہاں ہمیں کر لیتے لو, ہمارے بھائی کا بچہ ہے, ہمارے گاؤں میں ایک بچہ لگا تو رشتہ. تو ایسا ایجاب قبول, آفر ایکسیپٹ, تو اس یہ ایک فرض ہے, یہ کرنا ایک تو ایک فرض. دوسرا کون سا فرض شادی میں؟ گواہ ہو, 2 گواہ ہو, گواہوں کی موجودگی میں ہو. اب شریعت گواہوں کے بارے میں بھی الگ الگ مسائل ہے, مرد ہو تو کتنے ہونا, عورتیں ہو تو کتنی ہونا, شریعت مکمل شریعت ہے. تو اس لیے ایک تو ایجاب و قبول, دوسرا 2 گواہ موجود ہوں. اب یہ 2 فرض ہو گئے. اب تیسرا واجب, 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں, تو 2 فرض ہو گئے, ایجاب و قبول, 2 گواہ ہو گئے, تیسرا واجب. واجب کون سا؟ حق مہر دینا, مہر دینا سو پہلے, لیکن دیتے نہیں لوگ, طے تو کر دیتے بلّہ کے, لیکن دیتے نہیں. دینا, حق مہر دینا. پراپرٹی مرنے کے بعد آدمی کے پراپرٹی میں سے کل بھی بتایا نا میں, آدمی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی کو پہلے 4 حقوق میں اسے تقسیم کیا جائے گا, پھر اس کے بعد دوسرے کاموں کو کرنے کے لیے جنازے کا تجہیز و تکفین بھی 4تھے نمبر. پہلے اسے کیا کرنا وہ کریں گے, حق مہر دیا نہیں دیا, قرض ادا کیا نہیں کیا, اس کے بعد دوسری چیزیں کیا ہے کہ وہ سب کر کو بعد میں 4تھا نمبر جنازے کا تجہیز و تکفین کا آنے کا. تو پیاری بات ہے, پہلے جنازہ اٹھا ڈالتی ہیں, کسی بات نہیں ہم دیکھتے نہیں, وہ مہر دیا نہیں دیا وہ دیکھتے نہیں, خالی معاف کر دو, معاف زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا, دینا, حق مہر دینا پڑے گا. تو یہ نمبر حق مہر دینا واجب ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئے, 2 فرض 1 واجب. اب 3 سنتیں کون سے؟ خطبہ نکاح پڑھنا. اب ان میں سے ایک تو خطبہ نکاح. اب خطبہ نکاح نہیں پڑھے تو بھی نکاح ہو جاتا, اس لیے کہ یہ سنت ہے, نہیں پڑھے تو بھی ہو جاتا, اس سے کوئی یہ بات نہیں ہے, مانی بات نہیں ہے, پڑھنا چاہیے, سنت ہے. اچھا, اب دوسری سنت کون سی؟ دوسری سنت ہے چھوارے پھینکنا, کھجور وغیرہ. اب مسجد ہوتی ہے تو مسجد کے اندر ادب کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں ایسی بے تمیزی بدتمیزی نہیں کرنا, بے ادبی نہیں کرنا. ورنہ اگر باہر کہیں ہے تو وہ ایسا خوشی سے لوگوں پر پھینکنا چاہیے چھوارے کھجوروں کو, خوشی سے. تو یہاں میں ہاتھ کو بڑھتی ہے, پیغمبر ایسا کرو بول کر بولے کرتے ہوئے ساتھ کرنا چاہیے. اب چھٹی چیز کون سی ہے؟ تیسری سنت, ایک تو خطبہ نکاح, دوسرا چھوارے پھینکنا, تیسری سنت ہے شادی کے اندر وہ ہے دعوت ولیمہ. یہ 3 سنتیں, 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں, یہ 6 چیزوں کا نام شادی ہے. اسے یاد رکھ لو. شادی کا کون تو کچھ تو یہ 6 چیزیں ایک بار بتاؤ اسے, اس کے علاوہ ساتھ کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں سب کر لیے سو یہ ہلدیاں گلدیاں بول کر, ورنہ شریعت کے اندر شادی نہیں ہے. شادی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنا آج ہم کر رہے ہیں, کرے گا 20 کے بعد آگے تو بتا دیا. تو اس لیے شادی کے اندر لوگ تو کروڑ کی شادی کر دیتے, لیکن بھان کو یا بیٹی کو اسے جتنا حصہ ملنے کا ہے پراپرٹی میں سے وہ نہیں دیتے. کیا تو بولے تو کیا بول ڈالتی, بچے بھی کیا بول ڈالتے, تیری شادی کر ڈالی تو ہمیں, بابا شادی کر ڈالتے تو یہ کہتے کی کریم ہے شادی, 2 لاکھ کی کریم تمہیں, 10 لاکھ کی کریم تمہیں, تجھے جہیز دی تو تھی 5 کروڑ کا, کون دے بولا وہ تجھے؟ اللہ بولے کہ رسول اللہ بولے نہیں, پراپرٹی میں حصہ دینا چاہیے. اگر کھا لیتی ہو تو وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے اب بہت ساری ایسی جتنی چیزیں ہیں, اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ بھی دے رہا ہے لیکن دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہوگا. تو دل کی خوشی سے سب کام ہونے سے دینے لینے کے کام جتنے ہی ہو سکتی. تو آگے اس آیت کے اندر اس میں ایک واقعہ ہے, اس کے ساتھ یہ آیت کئی کو نازل ہوئی, وہ ایک واقعہ ہے. 2 مسلمانوں کے بیچ میں کچھ جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے بارے میں. ایک آدمی دعویٰ کرنے لگے, ایک مسلمان آدمی, یہ زمین میری ہے, لیکن ان کے پاس گواہی نہیں ہے. اب جو بھی آپ دعویٰ کرو, جس چیز کا آپ دعویٰ کریں گے تو اس کا آپ کے لیے دنیا میں دلیل ہونا پڑے گا. اب ایک مسلمان کہہ رہی کہ یہ زمین میری ہے, زمین پر دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس گواہ نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے. اب وہ مقدمہ چلے گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دونوں چلے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مد مقابل تھا, اسے بولے تمہیں حلف اٹھاؤ, قسم اٹھاؤ. تو حلف اٹھانے پر ان کو آمادہ کیا گیا. اس وقت اب شریعت کا قانون تھا حلف کیسا اٹھانا, قسم کیسا کھانا. تو وہ جب ان کو سنا دیے تو اس کے بعد وہ ڈر گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا, جس میں قسم کھا کر
کوئی مال حاصل کرنے پر وعید بتا دی گئی، جھوٹی قسم کھانے سے کیا وعید ہے وہ سب بتا دی گئی، تو وہ قسم کھانے سے انہوں ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں صحابی جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ زمین اس شخص کے حوالے کر دی جس نے دعویٰ کیا تھا، جس کی تھی اس کے حوالے ہو گئی تھی۔ تو اس واقعے پر یہ آیت نازل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے خواہ کسی کی چیز کو دعویٰ کر کے یا جھوٹی گواہی سے یا جھوٹی تحریر، جھوٹی سرتکم کر کے، دستخط کر کے اپنے حوالے کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ کل بھی حدیث سنایا تھا ہمیں، اگر کوئی آدمی جو چیز اپنی نہیں ہے دوسروں کی چیز کو اپنی چیز بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے یا گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک وعید تو یہ، دوسری وعید کیا، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سوال پیار کی بات۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چیز اپنی نہیں ہے دوسروں کی ہے، اسے اپنے حق میں لانا چاہتا ہے، اپنے استعمال لانا چاہتا ہے، تو وہ آدمی ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سخت غصے میں ہوں گے۔ ایک تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر آدمی کسی کا مال اپنے لیے کر لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں، ایک وعید تو یہ کافی ہے آدمی کو سدھرنے کے لیے۔ دوسری وعید تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جہنم میں وہ چلے جائے گا۔ دوسری حدیث میں اور ایک بات کیا ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے، سخت غصے میں ہوں گے اس کے اوپر۔ اب اتنی ہمیں پریشانیاں اوپر کہیں ڈال لینا نہیں لیے تو پھر ہمارا جو ہمیں لے لیں گے، وہ ہمارا مال ہے، ہماری چیز ہے، اسے لے لو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسروں کا مال ہے تو اسے ہمیں اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس سے خواہ کی چیزیں آ جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کی زمین اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اتنی بھی ایک بالش بھی اگر کر لیتا ہے تو 7 زمین کے وقت اندر اللہ اسے دھسا دیں گے۔ ایک بالش اتنا قبضہ کر لیتے ہیں، اس لیے ہمارا ہے تو لے لو۔ بھول کو جھگڑا ہو رہا پنچایت دلیل تو بیٹھ کو بات کر کے صلح صفائی معافی تلافی کیا ہے، کس کو کتنا آتا، بیٹھ کے بات کر کے اسے صلح صفائی سے لے لینا چاہیے۔ دوسرے کا ہے تو اسے ہمیں جھوٹ بول کر یا جھوٹی گواہی سے یا لوگوں کو تیار کر کے پیسہ کھلا کر یا حکمرانوں کے پاس اس مسئلے کو لے کر جا کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس میں الناس لفظ استعمال فرمائے ہیں، لوگوں کے مالوں کو تم نہ کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کے مالوں کو نہ کھاؤ ایسا نہیں بولے اللہ تعالیٰ، لوگوں کے مالوں کو نہ کھاؤ۔ لوگوں کے مال سے مراد کیا ہے، تو صرف مسلمانوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھانا ہے، ناجائز ہے ایسی بات نہیں۔ اگر کسی غیر مسلم آدمی کا بھی اگر مال ہم کھا رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ناجائز طریقہ ہے وہ بھی۔ تو اس لیے اپنا مال جو ہے، اپنا حصہ جو ہے اسے وہ کھانے کی کوشش کرو، لینے کی کوشش کرو۔ دوسروں کا مال چاہے وہ ہمارا بھائی ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کا بھی مال ہمیں ناجائز طریقے سے لینا نہیں، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جائز اور حلال مال کو اپنے حصے کو شریعت کے حقوق اور شریعت کے حصوں کے مطابق بانٹ لینے کی اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیروں کے مال کو، دوسروں کے مال کو جھوٹی گواہی سے یا پھر رشوت دے کر یا حکمرانوں کے پاس ان کو پیسہ دے کر اپنے قبضے میں کر لینے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امتی مسلمہ کے اللہ تعالیٰ